جو کرپشن کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. ہم تو ان کی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ہم سے وہ آزادی چھین لی ہے اور اس میں سیاسی پارٹیاں شامل ہیں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. ابھی جو عدنان رحمت صاحب نے بات کی کہ نیا بل آ رہا ہے سیکیورٹی آف جرنلسٹ کے حوالے سے، میں اس بل کو شروع سے ہی جتنے ڈرافٹ آئے ہیں وہ سب پڑھے ہیں. یہ جو اب ڈرافٹ آیا ہے یہ بھی ایک نامکمل ڈرافٹ ہے. اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو پی ایف یو جی نے حکومت کو پچھلے ڈرافٹس میں بھیجی تھی، اور جس میں سب سے اہم چیز تھی کہ پروزیکیوٹر کا دفتر قائم کیا جائے، اس کا آفس قائم کیا جائے، ورنہ وہی ہوگا کہ جو اخبار نویس یا وہ جو غریب اخبار نویس میں کہوں گا جو کہ کسی قصبے میں مارا جاتا ہے، اس کی فیملی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ نچلی عدالت میں جائے. آپ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بات ہی چھوڑ دیں. میں کئی ایسے کیسوں سے واقف ہوں جہاں ہم لوگ ان کے گھروں میں گئے کہ آپ اس کو پرسو کریں، ہم مدد کریں گے. انہوں نے انکار کیا صرف اس وجہ سے کہ ہمارے میں ہمت نہیں ہے کہ ہم اتنے پیسے افورڈ کر سکیں کہ ان کے مقدمے لڑیں. تو آپ کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں. ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے. ہم ان لیکونس کو ختم نہیں کریں گے جب تک ہوگا چیئرمین ہوگا، اس کی پاورز جب تک نہیں بڑھائیں گے، جب تک اس کو ایک ریٹائرڈ جج بھلے وہ کوئی بھی ہو، کیا آئی ایس آئی کے ایم آئی کے چیف کو بلا کے پوچھ سکے؟ نہیں دیں گے. منیمم پاورز آف ہائی کورٹ سٹنگ جج اس وقت تک یہ کمیشن بالکل ناکام ہوگا. سفارشیں ہوں گی، حکومت کو سفارش کیا کریں گے کہ جناب یہ کہ کمیشن خود اس پہ ایکشن لے سکے. وہ اس انٹیلیجنس امید کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیاں جو پارٹیاں اپنے کے لیے سوچیں گی اس عوام کی اس اپریسڈ اوائل. تھینک یو. بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی جماعتوں کو بھی کچھ ریوزٹ کرنا ہوگا، کیونکہ سیاسی جماعتیں جب اپنی ہیں، جہاں میرے دو محترم سیاستدان بیٹھے ہیں، یہ ہماری طرف سے علاقائی صحافت کی جدوجہد میں ہمیشہ شریک سابق سیکرٹری جنرل محترمہ فوزیہ اور عبدالحمید شاکرہ، اور انہوں نے آئی ایف جے کے ساتھ پی ایف یو جے کا جو الحاق کروایا. پی ایف یو جے اپنی 70ویں سالگرہ منا رہی ہے، تو انہوں نے اسی دن فیصلہ کیا اور اگلے دن اس اخبار میں پورے جو آخری 2 کالم تھے اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی پوری تصویر چھپی. اس کے بعد کیا ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن ریزسٹنس جو ہے یہ جرنلسٹ کی بنیاد ہوتی ہے. اگر ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، اگر ہم سچ کو کہتے ہوئے ڈر جاتے ہیں یا نہیں بات کر سکتے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں. ہمارا آج تک کوئی جرنلسٹ ایسا نہیں ہے، الزام لگے ملک دشمنی کے بھی لگے، اب تو خیر فیشن بنتا جا رہا ہے، ملک دشمنی کے، را کے ایجنٹ کے، اس وقت کے جی بی کے ایجنٹ کے، اور پتہ نہیں کیا کہ الزام لگے، آج تک کوئی ہمارا جرنلسٹ جو ہے، ہمارے جو سینئر ساتھی تھے ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس پہ یہ چیز ثابت ہوئی ہو. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں جرنلسٹ بات کرے گا، سچی بات کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ کسی کا کارندہ ہے، ہاں یہ جو ایجنسیز ہیں ان کے کارندے ہیں، لیکن کسی دوسرے ملک کا یا کسی دوسرے کا ایجنٹ کہا جائے تو کبھی بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہم بات کرتے رہیں گے. میں یہاں یہ بات کروں گی، بہت زیادہ بات ہوئی. میرا خیال ہے کہ سب سے اذیت ناک بات یہ ہے کہ اب جب 70 برس کی ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہمیں یہ بھی بہت بڑا دکھ ہے
کہ ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، ہمیں کسی جنگ کے بغیر مارے جا چکے ہیں، ہمیں ٹارگٹ کر کے مارا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص جو ہے ہر روز مر رہا ہے. ہر روز جب وہ گھر جاتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے تنخواہ تک نہیں لے کے جا سکتا، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور کتنے جرنلسٹ میں جانتی ہوں کہ رات کو اس لیے دیر سے جاتے ہیں کہ بچے سو جائیں، ان کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ بچہ صبح فیس کے پیسے بھی مانگے گا، صبح نئی یونیفارم بھی مانگے گا، اور بھی بہت سی اس کے چھوٹے تقاضے ہیں جو وہ پورے نہیں کر پاتا. تو یہ جو موت ہے اس کو ہم کس میں دیکھتے ہیں؟ یہ موت تو میرا خیال ہے کوئی اب تو بہت کم لوگ رہ گئے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ وہ آسودہ ہیں. ایک تو یہ اس 2 برسوں میں تو ہم نے حالت بہت بری دیکھی ہے. ریاض عاجز صاحب کا اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا، جنہوں نے آج اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ یہ ایک بڑا کام سر انجام دیا، اور آج نیشنل پریس کلب میں اس کی تقریب رونمائی ہے. یہاں سابق انفارمیشن منسٹر ہمارے فٹ پاتھ کے ساتھی بھی ہیں، پرویز شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور شمسی صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ گزشتہ 8-10 برس سے ہم کنویں کے اس بیل کی طرح ہیں کہ جو مسلسل اسی سرکل کے گرد گھومتا ہے، لیکن کہیں بہتری کے آثار پیدا نہیں ہو رہے. اسی طرح ہماری جدوجہد کے ساتھی ہیں افراسیاب خٹک صاحب. میں باقی ہمارے جو دیگر دوست ہیں ان کی توجہ ایک نئے زاویے کی طرف پرویز شیخ صاحب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ گو کہ یہ اب عنوان پرانا لگتا ہے کہ صحافیوں کا قتل کوئی نئی بات نہیں ہے، اغوا کوئی نئی بات نہیں ہے، ذہنی، معاشی اور جسمانی تشدد اب کوئی نئی بات نہیں رہ گئی. یہ کام کافی عرصے سے جاری تھا، کبھی اس میں تیزی آتی ہے، کبھی اب ہم حالات پر کمپرومائز کر لیں تو تھوڑا سا یہ معاملات کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کی وجوہات اب کیا ہے؟ آج بھی کسی جرنلسٹ کو قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی جرنلسٹ کا اغوا کیوں کیا جاتا ہے؟ ذہنی، معاشی اور جسمانی تشدد کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک واضح بیانیے کی ضرورت ہے، کیونکہ کولڈ وار کے بعد سے لے کر بڑے عرصے تک، جب تک نظریاتی پالیٹکس پاکستان میں موجود تھی، کچھ لوگ لیفٹ کے نام سے پالیٹکس کرتے تھے، کچھ رائٹ کے نام پہ کرتے تھے، نظریاتی بحثیں ہوتی تھیں، لوگ دلائل سے بات کرتے تھے، کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور معاملات چل رہے تھے. لیکن اب پاکستان میں ایک بیانیہ جس پر ریاست کے تمام وسائل صرف کیے جا رہے ہیں اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کوئی میڈیا ہاؤس چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بیانیے پر چلنا ہے، اگر آپ پاکستان میں آزاد صحافت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسی بیانیے کے ساتھ چلنا ہے. وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک جرنلسٹ کا کام ہے صبح آئے، جو اس کو اس کا دفتر اسائنمنٹ دے اس کے مطابق وہ اپنا کام کرے اور 8 گھنٹے کے بعد گھر چلا جائے. وہ ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں
کہ چائنا میں بھی صحافت ہوتی ہے، وہاں کا جرنلسٹ بھی کام کرتا ہے، گلف اسٹیٹ میں بھی صحافت ہوتی ہے، سعودی عرب میں بھی صحافت ہوتی ہے، وہاں تو اخبار آف سیٹ پیپر میں شائع ہوتا ہے، وہاں کے نیوز چینلز کے پاس ایسے کیمرے ہیں کہ جو شاید وہ اکوپمنٹ پاکستان کے کسی ٹی وی چینل کے پاس نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان جرنلسٹوں کا یہ سوال نہیں ہوتا کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ جرنلسٹ یہ سوال نہیں کرتے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے، اگر وہ جرنلسٹ یہ کویشچن نہیں کرتے کہ ہمارے ملک میں انسانی حقوق ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ جرنلسٹ یہ کویشچن نہیں کرتے کہ ہمارے ملک میں شہری آزادیاں ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ بھی تو جرنلسٹ ہیں۔ اس لیے اب پاکستان میں سارا زور اس بیانیے کو عام کرنے کے اوپر ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کوئی میڈیا ہاؤس چلاتے ہیں تو آپ کا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، آپ کا شہری آزادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، آپ کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، آپ کا انسانی حقوق کا کویشچن، آپ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے جرنلزم کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے سارے راستے کھلے ہیں۔ آپ شام 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک جس چینل پہ پروگرام کرنا چاہیں آپ کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ جس بڑے سے بڑے اخبار میں آرٹیکل لکھنا چاہیں آپ کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ منہاج برنا کی پی ایف جے کو لے کر آگے بڑھیں گے، اگر آپ نثار عثمانی کی پی ایف جے کو لے کر آگے بڑھیں گے جو یہ کہتی ہے کہ ہر جرنلسٹ کا فرض ہے کہ وہ شہری آزادیوں کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھے، جو انسانی حقوق کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھے، جو جمہوریت کی جدوجہد کو اپنی جدوجہد سمجھے، جو شہری آزادیوں کی جدوجہد کو اپنی جدوجہد سمجھے، تو پھر آپ کو قتل بھی کیا جائے گا، آپ کو اغوا بھی کیا جائے گا، ذہنی، معاشی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جائے گا۔ پی ایف یو جے پہلے بھی اس بات کے لیے تیار تھی، اب بھی تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ اور جناب، اب میں جن کے لیے آج یہ تقریب، جو روح ہیں اس تقریب کے، ان کو بلانے سے پہلے میں کچھ چند باتیں ضرور کروں گا کہ محترم پرویز رشید صاحب، جن سے میرا رشتہ ایک اخبار نویس کا اور سیاستدان کا تو ہے ہی، ان سے میرا ذاتی شکریہ شمسی صاحب، آپ نے تعارف میں ایک خاصے مغالبے سے کام لے لی ہے۔ میں آپ کی امیدوں پر بالکل پورا نہیں اتروں گا۔ جس مقدمے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میرے علاوہ 3 جرنیلوں پر بھی ہوا ہے۔ تو وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، سبھی ایک زلف کے اسیر ہوئے۔ 3 جرنیل ہیں اس میں جو مقدمہ ہم پہ درج ہوا ہے۔ اس میں عبدالقادر بلوچ صاحب ہیں، جنرل عبدالقیوم صاحب ہیں، جنرل ترمذی صاحب ہیں۔ تو اب جرنیل بھی غدار ہونے شروع ہو گئے ہیں آج کے مقدمے کے حوالے سے۔ میرا خیال یہ تھا کہ ہمیں فلم دکھائی جائے گی اور پھر فلم دیکھنے کے بعد آپ سے اس فلم کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ بہرحال آپ نے گفتگو پہلے رکھ لی، شاید آپ کا خیال یہ ہوگا کہ ہماری گفتگو سے
فلم ساز کو متاثر کیا جائے. میرا خیال تھا کہ فلم سے ہمیں متاثر ہونا تھا. میں منتظر رہوں گا کہ جب یہ تقریری سیشن ختم ہو تو اس کے بعد ہم فلم یقیناً دیکھنے میں آپ ہمیں موقع فراہم کریں گے. فلم کا موضوع جو ہے وہ فلم کی کہانی کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہے. اور یہ موضوع پاکستان میں تو نیا نہیں ہے اور نہ ہی یہ صرف صحافیوں تک محدود ہے. جبر کے حربے اور جبر کے راستے ہمیشہ ہر اس فرد کے لیے کھلے رہتے ہیں جو اپنی رائے کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ سماج میں ہونے والے واقعات لوگوں تک پہنچنے شروع ہو جائیں. صحافی ہو، ادیب ہو، قلم کار ہو، شاعر ہو، بلکہ ہم نے تو تصویر بنانے والے کو بھی معاف نہیں کیا. تصویروں کی نمائش جو ہے ان پر بھی پابندیاں ابھی حال میں لگی. کراچی میں ایک تصویروں کی نمائش پر بھی پابندی لگی. معاشرے کو پابند بنا کے رکھنے کا، گنگا اور بہرا رکھنے کا اور اندھا رکھنے کا ایک شوق ہے جو ختم ہونے کو نہیں آتا. لوگوں کے پاس آنکھیں کیوں ہیں، زبان کیوں ہے، کان کیوں ہیں اور پھر انگلیاں کیوں ہیں اور وہ ان کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا بوجھ ہے جو پاکستان کی ریاست اپنے پہ تصور کرتی ہے. ان کا دل چاہتا ہے کہ آنکھیں بند ہوں، زبان کو کاٹ دیا جائے، کانوں میں سیسا اتار دیا جائے اور انگلیاں جو ہیں ان میں نہ کسی کے برش ہو، نہ قلم ہو، حتیٰ کہ اگر وہ انگلیاں کہیں ہارمونیم پہ یا طبلے پہ چل رہی ہوں تو وہ بھی انہیں گوارا نہیں ہوتی. کیونکہ کوئی بھی لطیف ذوق جو ہے خوبصورتی کی شکل کچھ بھی ہے، بدصورتی والوں کو پسند نہیں آ سکتا. انہیں بدصورت چیزیں پسند آتی ہیں. اس لیے موسیقی سے بھی نفرت کرنی، برش کو بھی نہیں چلنے دینا. رنگ کاغذ پہ کوئی بکھیر دے وہ بھی برے لگتے ہیں، دل کرتا ہے اس کاغذ کو بھی پھاڑ دیا جائے. مجھ سے پہلے جو میرے دوست تشریف لائے سب قابل احترام ہیں. میں نے ان کی باتوں کو غور سے سنا اور خاص طور پر جن دوستوں نے قوانین بنانے کے لیے باتیں کی، یقیناً اچھے قوانین بننے چاہیے. ایسے قوانین بننے چاہیے جو سب کو تحفظ دیتے ہوں. صحافیوں کو بھی تحفظ دیں، سیاسی کارکنوں کو بھی تحفظ دیں، ہر شہری کو تحفظ دیں. لیکن قوانین تو موجود ہیں، بہت سے قوانین کی ضرورت ہوگی، لیکن بہت سے قوانین موجود ہیں.
ان قوانین کی موجودگی بھی جو موجود ہیں وہ میری اور آپ کی آزادی کا تحفظ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. پاکستان میں آئین کو 40 صفوں کی کتاب قرار دے کے اور اسے پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کی باتیں تو ہوئیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہوا کہ عدالتوں نے اس عمل کو قبول کیا، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ. جب ماروائے آئین اقدامات ہوئے پاکستان میں، آئین اور قانون کی سب سے بڑی خلاف ورزیاں جب پاکستان میں ہوئیں، تو وہی عدالت جو سرخ بتی پہ سائیکل والا کراس کر جائے تو اس پہ جرمانہ عائد کرنے سے گریز نہیں کرتی، اسی عدالت نے آئین ٹوٹ جانے کو ہضم کر لیا. لہذا قوانین بن بھی جائیں تو ایسی عدالت کہاں سے لائیں گے؟ وہ عدالت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ عدالت ہمیں کہاں نظر آتی ہے جو آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو روک ٹوک سکے؟ اس لیے کہ پاکستان میں ریاست کے جو ذمہ داران ہیں عدلیہ ہے اور انتظامیہ ہے، ان کا وجود 14 اگست 1947 سے پہلے آ چکا تھا، انتظامیہ کا بھی اور عدلیہ کا بھی. اور 1947 سے پہلے کی عدلیہ اور 1947 سے پہلے کی انتظامیہ، اس کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ وہ آزادی کی تحریکوں کو کچلے، غلاموں پر آقاؤں کی برتری اور بالادستی کو قائم رکھے. ایک ریاست ہم نے حاصل کر لی، اب 2 اور اداروں کو وجود میں آنا تھا. جو یہ سلطنت شاہی کے ادارے تھے، جو پرانے زمانے کی سلطنت ہوتی تھی اور اس میں بادشاہ سلامت کے اختیار میں ساری انتظامیہ بھی ہوتی تھی اور قاضی صاحب بھی بادشاہ سلامت کے لیے فتوے جاری کیا کرتے تھے، تو سلطنت شاہی کے 2 ادارے جو ہیں، ایک آزاد ریاست میں 2 مزید اداروں کو جنم لینا ہے. ایک پارلیمنٹ جو عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اور ایک صحافت جس کو چوتھا ستون ابھی آپ نے خود کہا، جو عوام کی آواز بنتی ہے. یہ 2 ادارے آج تک ہم نے بننے ہی نہیں دیے، نہ پارلیمنٹ کے ادارے کو بننے دیا، نہ صحافت کے ادارے کو بننے دیا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اغوا نہ ہوں اور صحافت کو وہ کام کرنے دیا جائے جو صحافت کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے، تو پھر صرف قوانین آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے جب تک سیاسی کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہوگی. جب تک پاکستان میں وہ سیاست کامیاب نہیں ہوگی جو سیاست عوام کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے.
اور اس کے لیے پھر آپ کو سیاست کی ہی ضرورت ہے، اور سیاستدان ہی کرتے ہیں۔ وہ مجھ جیسے گناہ گار بھی ہیں، افراسیاب خٹک جیسے ہمارے بہادر رہنما بھی ہیں، لیکن ہم ہی میسر ہیں آپ کو، یہی سیاسی جماعتیں آپ کو میسر ہیں۔ تو صحافت کو پھر ذرا ایک نظر ضرور رکھنی چاہیے اس طرف بھی کہ جب سیاسی جماعتوں کو غدار قرار دیا جاتا تھا اور سیاسی جماعتوں کو ہندوستان کا ایجنٹ قرار دیا جاتا تھا اور دیا جاتا ہے، تو صحافت کس کے ساتھ کھڑی ہوتی؟ یہ کہہ کے کہ یہ میری ذمہ داریوں میں شامل نہیں، وہ اپنے آپ کو غدار قرار دیے جانے والوں سے دور کھڑا کرتی ہے، یا اپنے آپ کو ان کا حصہ تصور کرتے ہوئے اس جدوجہد کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور یہ بات کہنے کی جسارت میرے میں پیدا ہوئی افضل بٹ صاحب کی تقریر سننے کے بعد۔ افضل بٹ صاحب نے درست نشاندہی کی کہ ہم سب، خواہ ہمارا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم جو سیاسی جدوجہد، جو جمہوری جدوجہد ملک میں چل رہی ہو، اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ہم رکاب ہوں۔ کیونکہ سیاسی جدوجہد سے ہی ایک ایسا سماج تشکیل پائے گا کہ جس میں کسی کو، صحافی کو اغوا کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا پڑے گا۔ ابھی تو انتخاب سے پہلے سیاستدانوں سے نپٹنے کے لیے محکمہ زراعت جو تھا وجود میں آیا تھا، اب آپ سے نپٹنے کے لیے محکمہ سیاحت جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے۔ تو محکمہ زراعت کا ہو یا محکمہ سیاحت کا ہو، ذمہ داری تو ان کی ایک ہی ہے، ایک ہی کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس محکمہ زراعت کو اور اس محکمہ سیاحت کو اگر آپ بند کروانا چاہتے ہیں تو پھر محکمہ سیاست کا ساتھ آپ کو دینا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری ایمانوں میں مضبوط آواز ہیں کہ جب روس کے صدر برزنیف فوت ہوئے تو جنرل ضیاء الحق جو صدر کی حیثیت سے ان کے جنازے میں گئے اور پھر ان کے سامنے جب تعزیتی کتاب رکھی گئی تو انہوں نے لکھا برزنیف واز اے گریٹ پیٹریاٹ۔ ابھی انہوں نے یہ جملہ پورا کیا ہی نہیں تھا تو ان کے میزبانوں نے وہیں روک دیا اور کہا سوری مسٹر پریزیڈنٹ، ہمارے ہاں ہر رشین جو ہے وہ پیٹریاٹ ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے شاید یہ سبق نہیں سیکھا۔ اور دوسری جو آپ کا ایک سوال آپ نے شروع میں کیا کہ ابھی تک وہ فلم نظر کیوں نہیں آئی جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ سیکرٹری انور رضا صاحب سے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ آصف بھٹی صاحب نے کہا کہ اس فلم کے آگے بھی ہم ہیں، پیچھے بھی ہم ہیں، لیکن ابھی تک وہ فلم نہیں چلی۔ میں ریاض عاجز صاحب سے کہوں گا کہ دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ نے جو ایک شاہکار تیار کیا ہے، حبیب جالب نے جب کہا تھا میں نہیں مانتا اس دستور کو، صبح بے نور کو، تو وہ جیل میں تھے، تو ان کے پاس چودھری ظہور علائی کو بھیجا گیا کہ آپ اپنی اس نظم سے یہ چند لائنیں نکال دیں۔ تو انہوں نے کہا چوئی صاحب میں جو کہہ دیتا ہوں وہ عوام کا ہو جاتا ہے، آپ نے جو
کہہ دیا ہے وہ عوام کا ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اور اب میں ان سے ہی درخواست کروں گا کہ وہ اس سے پہلے کہ تقریب کے صدر خطاب کریں، میں ریاض عاجز صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ شمسی صاحب۔ پرویز رشید صاحب سے بڑی معذرت، جناب افروز سیاب خٹک صاحب سے بڑی معذرت، تمام حاضرین سے بڑی معذرت کہ وہ فلم بوجوہ نہیں چل سکی، ٹیکنیکل خرابی ہو گئی۔ موضوع ایسا تھا، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اس موضوع پر بہت سارے حلقے تھوڑا سے ہوشیاری کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور بہرحال وہ فلم نہیں چل سکی۔ اینی ویز فلم تو اپنی جگہ موجود ہے، اور میری یہ خواہش تھی کہ یہاں پہ حاضرین محفل اس پر تنقید کریں اور میری رہنمائی کریں کہ یہاں سے یہ بہتر ہو سکتا تھا معاملہ ہے، یہاں یہ جملہ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن وہ فلم نہیں چلی جس کے لیے یہ تقریب سجائی گئی تھی۔ آج تمام لوگوں کی آمد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے یقیناً گزارش کروں گا کہ چائے کے لیے چلیں، لیکن افروز سیاب خٹک صاحب کے خطاب کے بعد، لیکن اس سے قبل میری ایک نظم ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ شب ہی یہ میں نے نظم لکھی ہے اور موجودہ حالات پہ ہی لکھی ہے، تو یہ نظم میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ نظم کسی کے خلاف نہیں، یہ نظم صرف یہ تقاضا کرتی ہے کہ آئین سب کے لیے ہونا چاہیے۔ عدالتیں اگر مجھے بلاتی ہیں تو کسی اور کو بھی عدالت کو بلانا چاہیے۔ جو قانون اس ملک میں بنا ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ملک سب کے لیے برابری کی سطح پر ہونا چاہیے۔ یہ نظم کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ نظم آواز ہے، آزادی کی آواز، حقائق پر مبنی آواز۔ حق لکھنے کی ہو آزادی، سچ کہنے کی ہو آزادی، حق لکھنے کی ہو آزادی، سچ کہنے کی ہو آزادی، افکار و خرد کے دریا کو، افکار و خرد کے دریا کو ہو بہنے کی بھی آزادی، افکار و خرد کے دریا کو ہو بہنے کی بھی آزادی، جو جیسے بھی رہنا چاہے ہو رہنے کی بھی آزادی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ ہم کو ہو سہنے کی بھی آزادی۔ اس دھرتی کے سب لوگوں کو، میں کہہ چکا ہوں یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ اب جو وہ معاملہ آ رہا ہے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس دھرتی کے سب لوگوں کو تم کب تک باندھ کے رکھو گے؟ اس دھرتی کے سب لوگوں کو تم کب تک باندھ کے رکھو گے؟ سب اپنے تم کرتوتوں کا ایک روز مزہ تو چکھو گے، سب اپنے تم کرتوتوں کا ایک روز مزہ تو چکھو گے۔ یہ میرے وطن کے رکھوالے، یہ میرے وطن کے رکھوالے، یہ بن بیٹھے ہیں بازیگر، یہ میرے وطن کے رکھوالے، یہ بن بیٹھے ہیں بازیگر، ایک اور سیاست ہے ان کی، ایک اور ریاست ہے ان کی۔ یہ میرے وطن کے رکھوالے، یہ بن بیٹھے ہیں بازیگر، ایک اور ریاست ہے ان کی جو دھرتی سے ہے بالا تر، اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ، ایک اور ریاست ہے ان کی جو دھرتی سے ہے بالا تر۔ ہم دیکھیں گے اس بار ہمیں، ہم دیکھیں گے اس بار ہمیں کیا روکیں گی یہ بندوقیں، ہم دیکھیں گے اس بار ہمیں یہ کیا روکیں گی یہ بندوقیں، جب توپ تفنگ کا خوف نہیں کیا ٹوکیں گی یہ بندوقیں۔ ہم آزادی کے مت والے، ہم قید کہاں رہ سکتے ہیں، ہم آزادی کے مت والے، ہم قید کہاں رہ سکتے ہیں، ان جبر و ستم کی رسموں کو ہم اور نہیں سہ سکتے ہیں، ان جبر و ستم کی رسموں کو اب اور نہیں سہ سکتے ہیں۔ دستور پھر اب پامال نہ ہو،
दस्तूर फिर अब पामाल न हो, दस्तूर बचाना है हमको। दस्तूर फिर अब पामाल न हो, दस्तूर बचाना है हमको। दस्तूर की लिखी हर शिक पर, दस्तूर की लिखी हर शिक पर ये मुल्क चलाना है हमको। दस्तूर से करके गद्दारी, दस्तूर से गद्दे करके गद्दारी, दस्तूर से करके गद्दारी, गद्दार हमें तुम कहते हो। दस्तूर से करके गद्दारी, गद्दार हमें तुम कहते हो। अब और तरह की दुनिया है, तुम किस दुनिया में रहते हो। दस्तूर से करके गद्दारी, गद्दार हमें तुम कहते हो। अब और तरह की दुनिया है, तुम किस दुनिया में रहते हो। सरकार बनाते हैं ये खुद, सरकार बनाते हैं ये खुद, सरकार गिराते हैं ये खुद। सरकार बनाते हैं ये खुद, सरकार गिराते हैं ये खुद। सब दूर रहें एक दूजे से, दीवार बनाते हैं ये खुद। सब दूर रहें एक दूजे से, दीवार बनाते हैं ये खुद। जो काम तुम्हारे जिम्मे है बस अपना तुम वो काम करो। जो काम तुम्हारे जिम्मे है बस अपना तुम वो काम करो। जो वक्त तुम्हारा बच जाए फिर उसमें तुम आराम करो। जो काम तुम्हारे जिम्मे है बस अपना तुम वो काम करो। जो वक्त तुम्हारा बच जाए फिर उसमें तुम आराम करो। ये सच और हक की बातें हैं, ये वार नहीं, जनरेशन फिफ्थ जनरेशन वॉर। फिफ्थ जनरेशन वॉर जिसका तस्करा किया जाता है, अगर आप हक बात करें तो आप फिफ्थ जनरेशन वॉर कर रहे हैं। ये सच और हक की बातें हैं, ये वार नहीं, जनरेशन फिफ्थ। वो और तरह की होती है, वो और तरह की होती है, हर वार नहीं, जनरेशन फिफ्थ। कानून से कोई बालातर अब और नहीं हो सकता ये। कानून से कोई बालातर अब और नहीं हो सकता ये। आईन कहीं जो सोता था, आईन कहीं जो सोता था, अब और नहीं सो सकता ये। कानून जो मुझ पे लागू है, कानून वो तुम पे आएगा। कानून जो मुझ पे लागू है, कानून वो तुम पे आएगा। जमहूर नहीं बच सकते तो फिर कोई नहीं बच पाएगा। जमहूर नहीं बच सकते तो फिर कोई नहीं बच पाएगा। जिस रोज हो सबसे अदल यहाँ, आखिरी बात सर, जिस रोज हो सबसे अदल यहाँ, हम समझेंगे आजाद हैं हम। जिस रोज हो सबसे अदल यहाँ, हम समझेंगे आजाद हैं। गर ऐसा अदल ना हो कायम, गर ऐसा अदल ना हो कायम, तो सब के सब बर्बाद हैं। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। जनाब परवेज़ रशीद साहब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के मुअज़्ज़ज़ अहदेदारान, रावलपिंडी यूनियन जर्नलिस्ट के मुअज़्ज़ज़ अहदेदारान, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ खातून और हज़रात, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, रियाज आजिज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज दावत दी और ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं आपकी तकरीब में शरीक हूँ। यहाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने के लिए तो आते हैं, लेकिन सहाफ़ियों की अपनी तकरीब में शिरकत करना हमारे लिए बहुत बायस इफ्तिखार है, बायस इज़्ज़त है। और आज जिस मौजू पे ये बात हो रही है, इस लिहाज से ये बड़ा अहम मौजू है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और रियाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये फ़िल्म बनाई है और इससे पहले जो उन्होंने फिल्में बनाई हैं वो भी बड़ी अहम मौज़ूआत पे हैं। और ये बहुत अहम बात है कि हमारे आने वाली नस्लों को अंदाज़ा हो कि जद्दोजहद किस तरह हुई है और किन लोगों ने की है, और उनका एक तरह से उनका एहतराम और उनको की कुर्बानियाँ, उनकी जद्दोजहद रजिस्टर होनी चाहिए, वो इससे रजिस्टर होंगी। लेकिन यहाँ जो बातें हुई हैं तफसील से मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए 146 सहाफ़ी यहाँ कत्ल हुए हैं, 2 के मुकदमे चले हैं या सज़ाएँ इब्तदाई तौर पर हुई। सवाल यह है कि ट्रिगर गोली की या पिस्तौल का ट्रिगर जिसने भी चलाया है मुझे उससे गरज नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो रियासत की है ना। वो हिफाजत फराहम नहीं कर सकी पहले मरहले पे, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जो उसकी जिम्मेदारी थी कि सहाफ़ियों को अपने पेशावराना फ़राइज़ की अदायगी में वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, उसमें वो नाकाम रही। लेकिन नाकामी यहाँ तक महदूद नहीं है।
پھر وہ ان قاتلوں کو پکڑنے اور ان کو قانون کے مطابق سزا دینے میں بھی ناکام رہے. تو اس سے یعنی اس کی ناکامی اور کیا ہوتی ہے جی؟ ناکامی کی کوئی سینگ نہیں ہوتے. اگر کوئی تھوڑی سی شرم ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے تھی جو 144 صحافیوں کے قاتلوں کا قانون کے مطابق محاسبہ نہیں کر سکے. لیکن ابھی صرف یہ بات نہیں ہے پاکستان کے بارے میں. بدقسمتی سے ہمارا امیج دنیا میں کیا ہے؟ جنرل ضیاء الحق سے پہلے پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہاں اچھا کاٹن بنتا ہے، کپاس کپڑا زبردست. لوگ انتظار کرتے تھے یورپ میں پاکستانی شرٹس کا. لیکن ضیاء الحق کے بعد پھر یہ ہوا کہ آمریت، کوڑے، سزائیں، دہشت گردی، کلاشنکوف، ڈرگز اور اس طرح کا پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بنیادی خرابی جو پیدا ہوئی ہے وہ مارشل لاؤ نے پیدا کی. دیکھیں آئین کو جب آپ پاؤں تلے روندتے ہیں تو اس کے بعد قانون کی حکمرانی کا کیا بھرم رہ جاتا ہے؟ دیکھیں آئین جو ہے وہ گرون نارم ہے، بنیادی قانون ہے. یہ باقی قوانین تو آئین کی بنیاد پہ چلتے ہیں. لیکن اگر آپ آئین کو روند دیں جیسے ایوب خان نے کیا، ضیاء الحق نے کیا، جنرل مشرف نے کیا، جنرل یحییٰ خان نے کیا. اصل بات یہ ہے کہ لالیسنس پاکستان میں، لاقانونیت جو ہے اس کا سرچشمہ مارشل لاء، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور بدقسمتی سے آج بھی ہم ایک غیر اعلانیہ مارشل لاء میں رہ رہے ہیں. اس کی وجہ سے اس کے آثار بالکل واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں ریاست، کون سی ریاست؟ ریاست کا تو دیکھیں نا، ہم سیاست کے طالب علم ہیں. ریاست ہوتی ہے جو بنیادی ستون ہیں جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں. اس میں لیجسلیشن مقننہ ہے، اس میں انتظامیہ ہے جس کی سربراہی منتخب انتظامیہ کرتی ہے، جس میں عدلیہ ہے، اور صحافت اس کا چوتھا ستون ہے. میں چوتھے ستون کے بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو دوسرے ستون ہیں ان کو بھی ذرا خبر لیں وہ کہاں پہ ہیں. پارلیمنٹ، کون سی پارلیمنٹ؟ جس کی کارروائی چلانے میں انٹیلیجنس کے ادارے دخل دیتے ہیں، جس کے عہدیداروں کے انتخاب میں، جس کی ووٹنگ میں وہ حصہ لیتے ہیں، پیچھے سے ٹیلی فون کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ریاست کے ستون جو ہیں ان کو ایک طرح سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. اور کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحہ ہے، طاقت ہے، ہم ریاست ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے رومن امپائر میں سیزر کہتا تھا کہ میں ریاست ہوں. لیکن ہمارے ہاں یہ غلط بات ہے. یہ ریاست نہیں ہے، یہ ریاست نہیں ہو سکتی. یہ ایک طرح سے ریاست کی نیگیشن ہے، ریاست کی نفی ہے. اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بغاوت بھی کر رہے ہیں اور غداری بھی کر رہے ہیں. اور ابھی باری آ گئی ہے ہمارے محترم بھائی اور بہنوں مسلم لیگ میں جو ہے ان کی باری آ گئی ہے، تو ان کو بھی ہم غداروں کے کلب میں خیر مقدم کرتے ہیں. کیونکہ یہ ایک عرصے سے ہم تو لوگ تو اس کا سامنا کرتے آئے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب حیدرآباد ٹرائیبیونل میں مقدمہ چلا تھا، ان ملزمان میں سے میں بھی ایک تھا. تو ایک الزام یہ تھا کہ ہم نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں. ہم نے پوچھا یہ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ ہم نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم جان لیں تو پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کے مخالف ہیں یا نہیں. تو عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل سے پوچھا، غلام نبی میمن صاحب ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ قانون کی کتابوں میں تو کہیں نظریہ پاکستان کا ذکر نہیں، میں تو وکیل ہوں. اس سے کہا میں تو نہیں بتا سکتا کہ کیا. تو جج نے پوچھا کہ یہ چارج کس نے فریم کیا ہے، لکھا کس نے ہے؟ اس نے کہا یہ انٹیریئر منسٹری، وزارت داخلہ نے. اس نے کہا وزارت داخلہ کو بلا، سیکٹری کو، سیکٹری انٹیریئر اگلی پیشی پہ آئے. اس سے انہوں نے پوچھا، اس نے کہا کہ پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. تو جج نے کہا کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے تو ان کو کیسے پتہ ہوگا کہ یہ اس کے مخالف ہیں نہیں ہے؟ تو ہمارے ہاں یہ پرانا سلسلہ تھا، لیکن آپ دیکھا یہ پھیل گیا ہے. تقریباً ملک کی اکثریت جو ہے وہ غداروں کی فہرست میں آہستہ شامل ہو رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ ایک یونان میں جب ارسطو اپنے شاگردوں کو پڑھاتا تھا تو اس وقت شاگرد جو ہے وہ اپنے گرو کے ساتھ چیلوں کی طرف رہتے تھے، سفر میں بھی اس کے ساتھ دیتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دفعہ ارسطو اور اس کے شاگرد ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا راستے میں ایک عورت ایک قبر پر بیان کر رہی تھی، رو رہی تھی، ماتم کر رہی تھی. انہوں نے اس عورت کو تسلی دی، ڈھارس بندائی اور پوچھا کیوں رو رہی؟ اس نے کہا میرے بھائی کو یہاں ایک آدم خور شیر نے مارا ہے اور وہ یہاں پہ دفن ہے، اس کی قبر پہ میں ماتم کر رہی ہوں. تو انہوں نے تسلی دی. اس نے کہا کہ یہ شیر پہلے میرے باپ کو بھی
मार चुका है, उसको भी वो भी यहाँ पे इसी कब्रिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये बात है तो आप लोग या इस आदमखोर शेर का कोई इलाज करें या यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ तो आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है। तो उस औरत ने रोते हुए कहा कि मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि यहाँ आदमखोर शेर ज़रूर है, लेकिन यहाँ ज़ालिमाना निज़ाम हुकूमत नहीं है। तो रसूल ने अपने शागिर्दों से कहा कि लिखो कि आदमखोर दरिंदा ज़ालिमाना निज़ाम हुकूमत से ज़्यादा ख़तरनाक है। खतरनाक नहीं है, ज़ालिमाना ज़्यादा खतरनाक है आदमखोर दरिंदे की निस्बत से। तो ये हमारा सामना ऐसे हालात से है जो जैसे भट्ट साहब कह रहे थे, वाकई ये दलील दी जाती है कि चीन में भी तो सहाफ़ी हैं, अरब ममालिक में भी सहाफ़ी। गुजारिश ये है, मैं बहुत यानी वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान न चीन है और न ये सऊदी अरब है, ये पाकिस्तान है, ये नया मुल्क है। यहाँ पे बस ईरान है, ईरान 2500 साल से मुमलिकत है, चीन 3000 साल से मुमलिकत है, बाज़ और ममालिक हैं जो इस तरह के। ये इस मुमलिकत की बुनियाद यहाँ का आइन है। इस आइन को आप हटाएंगे तो ये मुल्क नहीं रहेगा। ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल बात। और हमने देखा है, ऐसी भी बात नहीं है कि कोई हम मफरूज़ा बात कर रहे हैं। 1971 में हमने देखा नहीं है, हमारी आंखों के सामने। मैं तो सियासी एक्टिविस्ट था 1971 में, मेरे सामने हुआ, हमने मुजाहरे किए। मैंने कहा लाहौर में एक छोटा सा हमने मुजाहरा किया 1971 में फौजी ऑपरेशन के खिलाफ बंगाल में जो हो रहा था। हबीब जालिब ने हमें खिताब किया, तायरा मजल्ली साहबा ने हमें खिताब किया लाहौर में, एक छोटा सा जलसा हमने किया। हमने कहा ये नहीं करें, आपने किया और उसका नतीजा हमारे सामने निकला। तो पाकिस्तान इस तरह नहीं चलेगा। और ये जो इल्ज़ामात हैं गद्दारी वगैरह और बगावत, ये ऐसे हैं। मुझे याद है जनरल अयूब खान के खिलाफ जब मुहिम शुरू हुई, मैं भी उसमें शरीक हुआ, मैं बन्नू कॉलेज में था। तो पहला इल्ज़ाम यही था कि गद्दारी और मुल्क दुश्मनी, और अयूब खान जैसे मुल्क वतन के खिलाफ आप उठ खड़े हुए हैं। तो इल्ज़ामात लगने लगे। तो वहाँ एक सियासी लीडर की तकरीर मुझे याद है, उसने कहा कि वहाँ बन्नू में उसने कहा कि एक बदमाश था जिसने एक लावारिस लाश चुराई। वो लाश लेके अड्डे आ जाता था, बस अड्डे, उस लाश के ऊपर एक कपड़ा डाल के एक दो आदमियों से वो चारपाई उठवा के एक बस के पीछे रख देता था। जो कोई बस रिवर्स पे आती थी वो क्या पता था कि क्या, तो वो उससे लग जाती थी। तो वो बस वालों को पकड़ लेता था कि मेरे बाप को तुम लोगों ने मारा, और उससे पैसे ले लेता था। तो कुछ वक्त के बाद वो अड्डे वाले इकट्ठे हुए, इस आदमी के पास आए। उसने कहा कि अब इस लाश से बदबू आने लगी है, खुदा के लिए इसको दफन कर दो, कोई और लाश अगर लाश लानी कोई नई लाश ले आओ। तो ये जो गद्दारी वाली हमारे मुकदमे हैं, और ये पुरानी लाशें सड़ान दिन से आ रही, बू इनसे आ रही है, और ये बदबू इस निज़ाम से आ रही है, बुनियादी तौर पर इस डिक्टेटरशिप से आ रही है जो हमारे मुल्क में इस वक्त नाफिज है। देखिए, जब जनरल मुशर्रफ ने कूटा किया, उस वक्त मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन था, मुझे याद है मुशर्रफ ने पहली तकरीर में कहा कि आइन जो है वो उसकी मिसाल दरख्त की शाखों की तरह है या उसके तने की तरह है, लेकिन मुल्क जो है ये असल में जड़ है। तो कभी कभी शाखें काटनी पड़ती हैं, दरख्त की तरक्की के लिए शाखों की कटाई होती है। अगले दिन हमारे और आपके मोहतरम साफ़ी दोस्त जो ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमारे साथ थे, अजीज़ सदीकी साहब, और ज़बरदस्त साफ़ी भी थे और ज़बरदस्त इंसानी हकूक़ के चैम्पियन थे। उन्होंने, अजीज़ सदीकी साहब ने लिखा, उसने कहा कि ये एनालॉजी, ये तशबीह गलत है। उसने कहा कि असल में मुल्क वजूद है और आइन उसकी रूह है। रूह कब्ज़ होगी तो जिस्म ज़िंदा नहीं रहेगा। ये शाखों वाखों का किस्सा नहीं है, ये रूह और जिस्म का रिश्ता है। आइन जो है वो रूह है। तो गुजारिश ये है कि अगर ये लोग आइन पर वार करते हैं, और ये कर रहे हैं आइन के बाद, ये जो कुछ हो रहा है ये आइन ही है क्या? और अब तो बात बिल्कुल सामने आ गई है। लेकिन मुझे खुशी है, जो बात जो अच्छी इस जो कहते हैं सिल्वर लाइनिंग जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि इस तारीकी में एक रोशनी की झलक, वो अपोजिशन का मुतहदा महाज है। आप लोगों ने जिन दोस्तों ने यहाँ तनकीद की है, मैं भी उनमें शामिल था जो सियासी पार्टियों से कहते थे कि आप कितने पीछे जाएंगे, पीछे लोग आपको धकेलेंगे और आप पीछे जाएंगे, धकेलेंगे और आप पीछे जाएंगे। मुझे खुशी है कि सियासी पार्टियाँ थम गई हैं, ठहर गई हैं, और उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना ली है। हम मुबारकबाद देते हैं। और मेरी तजवीज़ ये है कि वो PDM जो मैंने सुना था कि वो कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने जा रहे हैं, या कोई चार्टर सारी पार्टियों का, उस चार्टर में ये जो सहाफ़ियों का मसला है उसको ज़रूर शामिल करें, और उसके लिए कानून साजी की बात सारी पार्टियां मुश्तरका तौर पर इसका अहद करें।
कमिटमेंट करें ताकि कल को कोई भी जमहूरी हुकूमत जिस पार्टी की भी आए वो इस पर कायम दायम रहे। लेकिन साथ में फिर आपसे भी गुजारिश ये है कि सिर्फ इस पर इक्तिफा न करें कि ये कानून बन भी जाएगा तो जो परवेज़ रशीद साहब ने जैसे कहा, असल बात यह है कि बहुत से कानून हमने बनाए। 2012 में हमने बनाया नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, वो कहाँ है? वो कानून तो मौजूद है लेकिन वो इदारा इन्होंने फल्स कर दिया है उसको, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की दुश्मन हुकूमत है और दुश्मन निज़ाम है। और इसी तरह से आप देखें जो गुमशुदा अफराद के लिए कमीशन है वो तो है ना, लेकिन ये अफराद जो गुम हो रहे हैं वो कमीशन की कारकर्दगी क्या है? सिफर से भी यानी 5000 सिफर, उसकी कारकर्दगी क्या है? और लोग अगवा हो रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं और उसकी तरजीहें होती हैं। कानून होगा वो पर साफी कल उठा लिया जाएगा, वो कहेंगे कि हमने तो उठाया नहीं, तरजीहें करते जाएंगे। इस तरह नहीं होगा। जब तक ये जो साफियों के हकूक़ हैं उनकी अपनी, एक तो ट्रेड यूनियन की बड़ी ज़रूरत है। मुझे खुशी है कि आप लोग इकट्ठे बैठे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी होंगे, हम भी इंशाल्लाह आपके साथ होंगे, लेकिन ये ज़रूर ट्रेड यूनियन की बड़ी ज़रूरत है। जब तो लोग मांगने का हौसला नहीं होगा, कोई खैरात में कोई चीज़ नहीं देता, मुतालबे पूरे नहीं करता। लेकिन साथ में दूसरी चीज़ें जो अगवा हैं और दूसरी चीज़ें जैसे परवेज़ रशीद साहब कह रहे थे, जमहूरी निज़ाम हम सब के मफाद में है, इस मुल्क के पहले बात मैंने कहा मुल्क चलेगा नहीं, ये मुल्क जमहूरियत है, ये चीन नहीं है, ये ईरान नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये 47 में बना है और इसका क़याम और उसकी बुनियाद जो है वो इस आइन के ऊपर। इस आइन से आप हटाएंगे तो खुदा न खास्ता इस मुल्क की किस्मत से खेलेंगे, ये मुल्क पर सलामत नहीं रहेगा। तो इसलिए और इसके अलावा अवाम के सारे तबकों का मफाद इसमें है कि यहाँ कानून की हुक्मरानी हो और बंदूक की हुक्मरानी नहीं हो, कानून की हुक्मरानी हो। और देखिए कानून की हुक्मरानी का सबसे बड़ा चैलेंज मैंने कहा कि मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ इस दफ़ा वाला ये जो मार्शल लॉ है ये पुराने मार्शल लॉ से ज़्यादा ख़तरनाक है, ये गैर एलानिया मार्शल लॉ। पुराने मार्शल लॉ में तो ये था कि कहते थे कि पार्लियामेंट मुअत्तल है, अदलिया मुअत्तल है, अब वो मौजूद है लेकिन वो मसख हो रहा है। अब देखें ना, जजों को हटाया जा रहा है। अब देखें ना, ये जो हमारे और आपके काजी साहब हैं, काजी फायजी साहब, इनका क्या कसूर है? इसलिए कि उन्होंने 2 फैसले दिए हैं। कोयटा में जो उन्होंने फैसला दिया जो टेररिज्म के खिलाफ, और यहाँ जो करने वाला फैसला उन्होंने दिया, उसकी बुनियाद पे आप देखें जज का ये उनके बारे में उनको अदालतों में घसीटा जा रहा है, उनके ख़ानदान को घसीटा जा रहा है, जबकि जर्नलों के स्कैंडल के बारे में कोई यानी बात करने को तैयार नहीं है। तो इस तरह नहीं होगा जी। देखिए ना, मैं तो आपको बिल्कुल दावा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो उस तहरीक का नुमाइंदा हूँ। मैं बादशाह खान के फॉलोअर्स में से हूँ, अब्दुल गफ़ार खान। उन्होंने 1921 अप्रैल 1921 में तहरीक शुरू की, अप्रैल 1921, और ये 1921 में 100 साल उसके पूरे हो जाए। 100 साल जदोजहद हमने की कि आज़ादी लेंगे। आज़ादी किस लिए लेंगे? ताकि हम शहरी बन सकें, गुलाम ना हो। हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अब हमें फिर कहा जा रहा है कि आप गुलाम होंगे। जनाब, हम गुलामी के लिए तैयार नहीं हैं। जो भी आप कर सकते हैं कर लेंगे, हम आज़ादी लेंगे, हम आज़ाद शहरियों के तौर पर यहाँ रहेंगे। ये हमारा मुल्क है, इसमें अजीम मुल्क बनने के तमाम पोटेंशल मौजूद हैं, लेकिन ये इसके ऊपर एक काबूस बैठा हुआ है, अमरीत के काबूस बैठा हुआ है, जो खुद को रियासत कहता है, जिसने एक खुद साख्ता रियासत बनाई हुई है। रियासत के ऊपर ये नहीं चलेगी और इस मुल्क के अवाम नहीं मानेंगे। हमने देखा है, अयूब खान को हमने देखा है, ज़ियाउल्लाह को हमने देखा है, मुशर्रफ को हमने देखा है, फौजी अदालतें हमने देखी है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता इस मुल्क के अवाम के साथ। यहाँ पर ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, इसके असल मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं। और मुझे जो बड़ी खुशी की बात है वो ये है कि पंजाब जाग रहा है, और ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छी खबर है। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि सारा मुल्क पंजाब के साथ खड़ा होगा, क्योंकि पंजाब के ऊपर एक कर्ज है तारीख का, जदोजहद का कर्ज, जो 47 में उस तरह जदोजहद नहीं हो सकी थी, वो आज करने का वक्त है जमहूरियत के लिए, अवाम की हुक्मरानी के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए। इंशाअल्लाह वो होगा और इंशाअल्लाह ये कामयाबी होगी। और उसमें साफ़ियों का अपना किरदार है, और साफ़ियों की आज़ादी के बगैर जमहूरियत हो नहीं सकती जी। कोई क्या जमहूरियत होगी? इज़हार राय के बगैर क्या जमहूरियत? ये तो कोई गूंगू की तो जमहूरियत नहीं हो सकती ना। जमहूरियत के लिए तो इज़हार राय, और इज़हार राय मीडिया के बगैर कैसे इज़हार राय होगा? तो उसमें और अगर रियासत के 3 सतून बहाल होंगे तो 4था सतून भी इंशाअल्लाह
बहाल होगा इंशाल्लाह। सहाफ़त की सुर्खरू होगी जैसे माजी में हुई है, इंशाल्लाह दोबारा होगी। मैं आपको यकीन देता हूँ इंशाल्लाह हमारी जदोजहद होगी और कोई खौफ कोई डर हमें चुप नहीं करा सकता और न हमारी ज़ुबान बंद कर सकते। इंशाल्लाह हम अपने मुतालबे अपनी बात जदोजहद जारी रखेंगे। मैं अपनी बात हबीब जालिब जो हमारे दोस्त थे उनकी बात पर ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब हैदराबाद जेल में हमारा मुकदमा शुरू हुआ पहले दिन, तो अदालत के अंदर अदालत जेल के अंदर आई, उसी हॉल में जिसमें फैज़ अहमद फैज़ वगैरह को 1951 में मुकदमा चला था, 1976 में उसी हॉल में हमारे ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। जेल के अंदर वो हॉल था। तो वली खान साहब उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा जजों से कि हमें आपको यहाँ देख के बहुत अफसोस हुआ है। अफसोस इसलिए हुआ है कि हम तो इस उम्मीद पे बैठे थे कि आप अदालत इंसाफ करेगी और हमें जेल से बाहर निकालेगी, लेकिन बदकिस्मती से हम आपको जेल के अंदर घसीट के ले आए हैं। तो आपको यहाँ पे देखकर आपको कैदियों के तौर पे देख के दुख हुआ है। ये वली खान साहब ने कहा। तो इस पे हबीब जालिब साहब ने उसी दिन एक गज़ल लिखी और फिर वो जब उनको अदालत में बुलाया, एक फ़र्द जुर्म जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे चंद दिन के बाद, वो प्लीज़ रिकॉर्ड करते हैं गिल्टी या नॉट गिल्टी, वो जब रिकॉर्ड कर रहे थे जालिब साहब के जब आया तो जालिब साहब ने यह गज़ल अदालत में सुनाई भी कि ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पर हमें ये जो सज़ा देंगे। तो मैं उसी जालिब को याद करते हुए कहता हूँ, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई ज़ुल्मतों का पाला, मुझे फ़िक्र अमन आलम, मुझे फ़िक्र अमन आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। शुक्रिया। पेश कर दिया है, बुनियादी सवाल उठाए हैं जो हुकूमत वक्त के लिए हैं, और आपने जो जिस्म और रूह का रिश्ता बताया है, और जब आइन नहीं होता कोई भी मुल्क बरहना होता है दुनिया में, और इसके लिए अगर इस पार्लियामेंट हाउस जिसकी हम बालादस्ती के दावे करते हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी कभी उस मियाँ रज़ा रुबानी की बुनाई हुई दस्तूर गली में भी ज़रूर जाए जहाँ वो आइन कई बार बेरूह हुआ है और उसकी लाश वहाँ लटकी हुई है। मैं